إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 148 تا 149۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تحویل قبلہ کے حوالے سے بھی ذکر ہے اور اس حوالے سے بھی ذکر ہے کہ اصل نیکی قبلہ کی طرف منہ کرنا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس بات کا ذکر ہم پہلے گزشتہ آیات میں 177 نمبر آیت یعنی 177 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور کتاب اللہ پر ایمان لانا، نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، اور اللہ کی محبت میں اس کی راہ میں مال خرچ کرنا، قرابت داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر اور مسافروں کے اوپر، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دینا، اور گردنیں چھڑانا ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں تو ان کو جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جب تنگ دستی ہو اور تکلیف میں لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں جہنم کی آگ سے۔ تو یہ گزشتہ آیات میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ وجہتن جو ہے فعلتن کا وزن ہے، اس کا معنی سمت ہے۔ ہوا مولیہا، تو جس نے بھی جو سمت مقرر کی ہوئی ہے وہ اسی کی طرف اپنے چہرے کو پھیرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو اس چکر میں مت پڑو کہ کس طرف منہ کرنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہووگے اللہ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کر کے لے آئے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ہر چاہت پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے چہرہ انور کو مسجد حرام بیت اللہ شریف کی طرف کر لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بلا شبہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے قطعاً غافل نہیں، تم اچھے کرتے ہو یا برے کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو اس آخری جملے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے کہ تم نے جو بھی عمل کرنا ہے اس کو اچھے انداز میں اللہ کے حضور ریکارڈ کروانا ہے، تاکہ قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ تھا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک جہت ہے، سمت ہے، یعنی وجہ کہتے ہیں ایسی طرف کو جس کی طرف منہ کیا جائے۔ وجہتن کسے کہتے ہیں؟ ایسی طرف جس کی طرف منہ کیا جائے۔ ہوا مولیہا، وہ رخ کرنے والا ہے، رخ چہرے کو کہتے ہیں، وہ رخ کرنے والا ہے اس کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت لے جاؤ بھلائی کے کاموں میں۔ فاستبقوا فعل امر ہے، حمزہ حکم والا ہے، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، اور سبقت لے جانا ہماری زبان میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ فاستبقوا، پس تم سب سبقت لے جاؤ، الخیرات، بھلائی کے کاموں میں، خیر کی جمع خیرات۔ اینما، جہاں کہیں، تکونوا، تم سب ہووگے، یاتی بکم،
لائے گا تم کو اللہ تعالیٰ جمیعاً اکٹھا. یاتی کا لفظ ہے، لفظی معنی وہ آئے گا، اور آگے جو بکم میں شروع میں بھی ہے اس کے ساتھ ملا کر اس کا ترجمہ ہوگا وہ لائے گا، اور یہ بات ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں. یاتی بکم اللہ جمیعا، لائے گا تم کو اللہ تعالیٰ جمیعاً اکٹھا کر کے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے یا پوری طرح قادر ہے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں. خرجتا تا زبر تا علامت ہے، تا تو اور تا ساکن، چار علامتیں ہم نے معلم القرآن میں پڑھی تھی. یہ فعل ماضی کی علامات ہیں اور فعل کے آخر میں آتی ہیں، ان کی موجودگی میں زمانہ ماضی کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور خرجتا اصل ہے خروج، خروج خارج، اخراج، اور وزیر خارجہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ، پس آپ پھیر لیں، یہ بھی فعل امر ہے. فَوَلِّ، پس آپ پھیر لیں، وجہ کا، اپنا رخ، اپنا چہرہ. وجہ جو ہے وہ چہرے کو کہتے ہیں، اور توجہ اور متوجہ اردو میں بولا جاتا ہے. توجہ کسی کی حاصل کرنی، یعنی آپ اپنا چہرہ میری طرف کریں، اور جب آپ کہتے ہیں متوجہ ہو میری طرف، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنا چہرہ میری طرف کرو، میری بات کو سنو. شطر المسجد الحرام، فولی، پس آپ پھیر لیں اپنا چہرہ، اپنا رخ، شطر، طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام بیت اللہ کا دوسرا نام ہے. بیت اللہ کہہ لیں، کعبہ شریف کہہ لیں، تو اس کو جو ہے بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد حرام بھی کہتے ہیں. انہو، بے شک وہ، للحق، یقیناً حق ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے. وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، ہرگز بے خبر، غافل، عما، اس سے، جو تعملون، تم سب کرتے ہو. یہ جو ما ہے یہ حرف نفی ہے، اس کے بعد جب اسم کے شروع میں بھی آ جائے تو نفی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے بغافلن کے ترجمے میں آپ لفظ ہرگز کا اضافہ دیکھ رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ ہرگز بے خبر. تو یہ ما کے بعد نفی آنے کی وجہ سے یہ تاکیدی معنی ہوا ہے. اما جو ہے یہ دو چیزیں ہیں، ان پلس ما. ان کا معنی جو ہے وہ سے ہوتا ہے، اور ما کا معنی جو ہوتا ہے. اما، اس سے، جو تعملون، تم سب کرتے ہو. تعملون، تا کا معنی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو معاف ہوتا ہے، اور واؤ جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور اصل لفظ جو ہے وہ عمل ہے. عمل، عامل، معمول، تعمیل، معمولات سب اردو میں بولے جاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اس میں ہے دوسرا اسلوب، تفہیم قرآن بدریہ اردو زبان. 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں. آپ کے آج کے سبق میں 4 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں. مولیہا، وہ پھیرنے والا ہے اپنے چہرے کو اس سمت کی طرف جو اس نے خود مقرر کر رکھی ہے. یاتی بکم، لائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ، فولی، پس آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. تو ان میں سے جو کالے الفاظ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی اپنی اردو زبان ہے. واؤ کا معنی اور ہے، اور یہ دو لفظوں کے درمیان آتا ہے، مال و دولت، عفو درگزر، شان و شوکت وغیرہ. اور یہ جو لکلی ہے، یہ دو لفظ ہیں، لی الگ ہے اور کل الگ ہے. لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے، اور کل تمام، جمع کے لیے ہے، کل کائنات، کل نمبر. وجہتن، وجہ، توجہ، متوجہ، سمت مراد ہے. لکل وجہتن، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہاں جی، ایک جہت ہے. ہوا مولیہ، وہ اس کی طرف منہ کرنے والا ہے. فاستبقوا، پس تم سب سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، خیرات، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں.
اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، لائے گا تم سب کو اللہ جمیعا اکٹھا کر کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدیر، خوب قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر، قادر، قدرت اور بھی الفاظ اس سے ملتے جلتے بولے جاتے ہیں۔ وہ من حیث، اور جہاں سے، من حیث ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، من حیث القوم کہتے ہیں، ہاں جی، من حیث الجہت بھی کہتے ہیں، تو یہ اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ خرج تھا، خارج، خروج، اخراج، فولی، پس آپ پھیر لیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ، توجہ، متوجہ، علی وجہ البصیرت ایک لفظ بولا جاتا ہے، اور عموماً یہ علماء خطابت کے دوران ہی بولتے ہیں، عام لوگ اس لفظ کو عام طور پر نہیں بولتے۔ شطر کا معنی طرف ہوتا ہے، اور المسجد الحرام یہ بیت اللہ کا دوسرا نام ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ، اور یقیناً بلا شبہ وہ حق ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، اس کا کعبہ متعین ہونا، اس کو قبلہ بنانا، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ ہرگز غافل نہیں ان سے جو تم اعمال کرتے ہو۔ تعملون عمل سے ہے، عمل عامل معمول، تعمیلات، معمولات وغیرہ اردو میں بولے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔